عرب کے پاس ہی عجم کی سلطنت تھی۔ ایک مرتبہ وہاں کا جاسوس سفیر مدینہ پہنچا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہاں کے لوگوں کا رہنے کا طریقہ کیسا ہے اور جو شخص ان کو سنبھالے ہوئے ہے یعنی سربراہ، اس کے طور طریقے کیا ہیں اور وہ خود کیسا ہے۔ اس شخص نے مدینہ پہنچ کر لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے، اس کا محل کہاں ہے، تخت و تاج کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں بادشاہ کوئی نہیں، یہاں ہمارا ایک امیر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو نافذ کرتا ہے، ہم لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ اس کا محل نہیں ہے، وہ ایک خیمے میں رہتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کام کرتا ہے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی مملکت کا سربراہ خیمے میں رہتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، ایسے شخص کو تو ضرور دیکھنا چاہیے۔ وہ بولا ذرا میرے ساتھ چلو اور ایک جھلک اپنے امیر کی دکھا دو۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ابھی ادھر سے گئے ہیں، اسی راستے پہ چلے جاؤ، اگر جاگ رہے ہوں گے تو راستے میں کہیں نہ کہیں کوئی کام کرتے ہوئے مل جائیں گے، ان کے ہاتھ میں ایک درہ ہوگا، اگر سو رہے ہوں گے تو کسی سایہ دار درخت کے نیچے دیکھ لینا، زمین پر لیٹے ہوں گے، بازوں میں درہ رکھا ہوگا۔ سادگی اور بے خوفی کا مجسمہ اور عوام کا خادم، یہ کون امیر ہے؟ عجم کا جاسوس دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی ٹوہ میں مدینہ پہنچا تھا۔ ان کے کام کرنے کے سیدھے سچے اور مضبوط طریقے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ملک و ملت کے اس بے نظیر خادم نے جاسوس کی آنکھیں کھول دیں۔ نجد و حجاز، شام، ایران، مصر اور افریقہ کے بہت بڑے حصہ پر حکومت کرنے والا مسلمانوں کا سربراہ سر راہ پیڑ کے سائے میں زمین پر پڑا سو رہا ہے، یہ بے خوفی، اللہ پر ایسا بھروسہ۔ اس جاسوس نے دنیا کے بہترین بادشاہ دیکھے تھے، ان کی شان و شوکت اور جاہ و جلال دیکھا تھا، مگر یہاں تو حال ہی کچھ نرالا تھا۔ اس بیچارے کی تو دنیا ہی الٹ پلٹ ہو کر رہ گئی۔ اس عزم کے پیکر سے بھلا کون متاثر نہ ہو۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق اعظم۔